الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی کا تحفہ بڑا انمول دیا ہے۔ یہ زندگی کا تحفہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس زندگی کو جیسے چاہے ویسے گزارے، بلکہ یہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ زندگی بندگی کے ساتھ گزرے، زندگی برائے بندگی سرافگندگی، اور زندگی بے بندگی افسردگی۔ یہ زندگی اور یہ عمر عزیز جو اللہ رب العزت نے دی ہے، وہ اس لیے دی ہے تاکہ ان کی بندگی کے ساتھ اور ان کو راضی اور خوش کرنے کے ساتھ ہم اس زندگی کو گزاریں۔ اس لیے نہیں دی کہ اس زندگی کو ہم جیسے چاہے ویسے گزار لیں۔ اللہ رب العزت نے زندگی کو دیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم بندگی کے ساتھ اس زندگی کو گزاریں۔ یہ دنیا کی مارکیٹ میں اور دنیا کی منڈی میں اور دنیا کی رنگت میں رہتے رہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی کے اندر لگ جائیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو اس زندگی کی قدر و قیمت سمجھایا اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے وہ سمجھایا۔ اس لیے ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمایا کرتے تھے، دنیا کی رنگ رلیوں پہ نہ جانا اے دل، یہ دنیا میں رنگ رلیاں لگی ہوئی ہیں،
دنیا کو تھوڑا سا زینت رب کریم نے بخشی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اسی کی زینت میں ہم پھنس جائیں، اسی کی خوبصورتی میں پھنس جائیں۔ حالانکہ رب کریم نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس سے زیادہ خوبصورت رب کریم نے اپنا مہمان خانہ بنایا ہے۔ یہ دنیا کی رنگت تو تھوڑے دنوں کے لیے، اجالے اپنی اپنی زندگی کے ساتھ رہنے دے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ دنیا کی رنگ رلیاں ہیں، اسی لیے رب کریم فرماتے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یہ دنیا کی زندگی تو لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ خیر عزیزان محترم، حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے دنیا کی رنگ رلیوں پہ نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ تھوڑے دن کی خزاں ہے اور یہ خوبصورتی ہے جو چند دنوں کے لیے آئی ہے، ایک دن آئے گا اس دنیا سے چھوڑ کر ہر ایک کو جانا پڑے گا۔ اس لیے اس زندگی کو کامیاب بنائے اور اس زندگی کو کامران بنائے، اس زندگی کو اللہ کی بندگی کے ساتھ گزارے، بندہ اللہ کی بندگی کے ساتھ گزارے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے ایام لاتے ہیں جن ایام میں بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، جس کو رجوع الی اللہ کہتے ہیں۔ ہم دنیا کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم آخرت کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اپنے سارے تعلقات اور اپنے سارے کام کا جو ہے وہ محور ہم اپنے رب کریم کو سمجھے۔ اب دیکھو ابھی شعبان کا مہینہ ہے، اب آئندہ رمضان آنے والے ہیں۔ رمضان اس لیے اللہ نے دیا ہے تاکہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ رمضان اس لیے نہیں آتا کہ ہم سوتے ہوئے وقت گزار دے، اب تو روزہ ہے، اب کام کاج بند ہے اور جو ہے سوتے ہوئے وقت گزار دیا۔ وقت گزاری کے لیے رمضان نہیں آتا، بلکہ رمضان تو بیدار ہونے کے لیے آتا ہے، اپنے آپ کو کام میں لگانے کے لیے آتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کام میں لگایا ہوا اور کام میں جو ہے وہ کام کا نہیں سمجھتے، اس لیے ہماری زندگی بے کام گزر رہی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، غور تو کریں۔ جس رب کریم نے زندگی دی ہے اس رب کریم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزر رہی ہے یا اس کی خلاف ورزی کے ساتھ گزر رہی ہے؟ کبھی غور تو کرے، کبھی سوچے تو صحیح۔ کسی کی زندگی کا 40 سال کا حصہ گزر گیا، دنیا کی عمریں بڑھ رہی ہیں اور انسانیت کی عمریں گھٹ رہی ہیں۔ اب تو 50 60 70 سال بہت ہو گئے، جوانوں کے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، جوان چلے جا رہے ہیں، عمر دنیا کی بڑھ رہی ہے اور انسان کی عمر گھٹ رہی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو انمول سمجھے، ابھی سے کام میں لانا شروع کر دے۔ صحابہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ کام کی سمجھتے تھے اور اپنے وقت کو ٹھیک ٹھاک گزارتے تھے۔ تابعین، تبع تابعین اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین
سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے، تابعین میں سے گزرے۔ کسی نے ایک مرتبہ جا رہے تھے، 4-5 دوست بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات کی اور یوں فرمایا، او سفیان ثوری، او اللہ والے، ذرا بیٹھ جاؤ، ذرا بات چیت کر لے۔ سفیان ثوری نے عجیب جواب دیا، او لوگوں، ہمارا سب سے بڑا قصور یہ، ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے، وقت کو ہم انمول نہیں بناتے، وقت کی قدردانی نہیں کرتے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے وقت کی قدردانی نہیں کی، یہ وقت کسی کا غلام نہیں ہے۔ الوقت ثمین، وقت تو بہت قیمتی ہے، تو نے اس کو کاٹ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ تجھے کاٹ دے گا۔ حسن بصری کے ارشادات سنیے، حسن بصری فرماتے، یہ وہی حسن بصری ہے۔ طریقت میں 4 بڑے بڑے سلسلے ہیں، سلسلے چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ، پھر اس کی 16 شاخیں ہیں۔ یہ 4 بڑے بڑے سلسلے یہ حضرت علی پر جا کر ملتے ہیں، اس سے پہلے کا واسطہ حسن بصری ہے۔ ہمارے جتنے سلسلے کے تعلقات ہیں وہ حسن بصری سے ہو کر حضرت علی اور پھر حضور پاک علیہ السلام تک جاتے ہیں۔ یہ وہی حسن بصری ہے جو یوں فرمایا کرتے تھے، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کی زیارت کی ہے جو وقت کو اتنا قیمتی سمجھتے تھے، وقت کی اتنی قدر و قیمت کرتے تھے اور قدر و قیمت رکھتے تھے جتنی کی تم دراہیم اور دنانیر کی بھی نہیں کرتے۔ دنانیر اور دراہیم کی آدمی میں کتنی قدر ہوتی ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس سے زیادہ قدر وقت کی کیا کرتے تھے۔ یہ سفیان ثوری گزر رہے تھے، وہ 4 لوگوں نے کہا، حضرت آپ بیٹھ جائے، تھوڑی دیر بات چیت کر لے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر سورج کو روک سکو تو روک لو، تب تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں۔ دن کو جو ہے گزرنے سے روک سکو تو روک لو، تب میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتا ہوں۔ کہا کہ ہم تو بات چیت میں لگے رہے اور یہ دن گزر جائے، یہ وقت گزر جائے، یہ وقت ہمیں کاٹ کر چلا جائے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے عزیزو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اپنے وقت کو برباد مت کرو۔ اس وقت جو ہے وقت کی بربادی ایک بہت بڑا مرض ہے۔ چائے کی ہوٹلوں پر، کہیں اس بیٹھک پر، کہیں اس بیٹھک پر، یہ جو ہے وقت کی بربادی۔ افسوس سے افسوس، رمضان جیسے مہینے میں بھی ہم اپنے وقت کو برباد کر دیتے۔ اس لیے رمضان آنے والے عزیزان محترم، آج سے تیاری کرنا شروع کر دے۔ ارے اپنے دل پر یہ بات جما لے، رمضان بہترین گزاریں گے جب رمضان اچھا گزرے گا، وقت کی پابندی کے ساتھ گزرے گا، پورا کا پورا سال بہترین گزرے گا، رب کریم کے سامنے جائیں گے۔ آج کچھ مشقت اٹھانی پڑے گی، لیکن یاد رکھو، والسابقون السابقون، جو آگے بڑھنے والے ہوں گے
کہاں آگے بڑھنے والے ہوں گے؟ دنیا میں آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ والسابقون السابقون، وہ آخرت میں بھی آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ اولئک المقربون، رب کریم کا فیصلہ سنو، زمین و آسمان کے رب کا فیصلہ سنو۔ اولئک المقربون، وہی لوگ رب کریم کے قریب ہوں گے۔ فی جنات النعیم، ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں کی جگہ میں ہوں گے، جہاں نہ نعمتوں کا زوال ہوگا، نہ زوال نعمت ہوگی، نہ نعمت پر زوال آئے گا، نہ عمر ختم ہوگی، نہ بیماری کا خطرہ ہوگا۔ او بہترین زندگی رب کریم عطا فرمائیں گے۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم، بہترین جگہ ہوگی، لیکن کون ہوگا؟ والسابقون السابقون، اپنے آپ کو دنیا میں آگے رکھو۔ کہاں آگے رکھو؟ کمانے میں آگے رکھو۔ نانا آج تو ذہن یہی بنا ہے، عجیب فلاح کی زندگی کامیاب ہو گئی، کائی سے کا پیسوں سے۔ فلاح کی زندگی ناکام ہو گئی، کاہی سے؟ کہا کہ پیسے ختم ہو گئے۔ کامیابی کا دار و مدار اگر مال و دولت پر ہوتا، کائنات کے امام، ہم سب کے افسر، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین تاج محل ہوتا۔ اگر مال و دولت پر کامیابی کا مدار ہوتا تو سب سے زیادہ وارثوں کو جو مال ملتا وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کو ملتا۔ لیکن نہ دنیا کے آنے پر زندگی بنتی ہے، نہ دنیا کے جانے پر زندگی بگڑتی ہے۔ لاکھوں مثالیں موجود ہیں، مجھے وہ عرض نہیں کرنا، مجھے عرض یہ کرنا ہے۔ او عزیزان محترم، ایسا نہ ہو ضائع کرنے کی عادت پڑ گئی، وقت کے ضیاع کی ہمیں عادت پڑ گئی، کہیں ایسا نہ ہو رمضان آئے اور رمضان بھی گزر جائے۔ اس لیے بار بار وہ حدیث سنائی جاتی ہے، بار بار یہ بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہو رہے تھے، آپ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج عجیب بات دیکھی ہے۔ فرمایا جبریل آئے تھے اور جبریل کہہ رہے تھے ہلاک و برباد ہو جانا وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے دن رات میں ایک دعا اس کی ضرور قبول ہوتی ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ، جو مانگنا ہے سلیقے سے مانگ، در کریم سے کیا نہیں ملتا۔ افطار کے وقت، سحر کے وقت آدمی اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگنا شروع کرے، ایک دعا وہ ہوتی ہے جو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں روزے دار کی۔ اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی،
اور بھی اعمال، نماز، عبادت، تلاوت، حج، یہ تمام کی تمام عبادتیں، لیکن روزے کی عبادت کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے الصوم لی، حالانکہ نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن نماز پڑھے گا شاید اس کے دل میں خیال آتا ہے لوگ مجھے نمازی کہے، حج کرے اس کے دل میں خیال آتا ہے لوگ مجھے حاجی کہے۔ ایک پٹھان صاحب تھے، حج کر کے آئے، دکاندار کے پاس پہنچے محلے کی، کہا اپنا کھاتا کھولو۔ وہ بیچارہ سمجھا کہ چلو بہت سالوں سے پیسہ باقی ہے، آج مل جائے گا۔ ہوتے ہیں محلے میں کچھ لوگ جو غریب کا پیسہ مارتے ہیں، یاد رکھو کل قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب چکانا پڑے گا۔ ایک چونی اگر کسی کی دبائی ہے 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ ایک زمین کا ٹکڑا اگر کسی کا ہضم کیا ہے 7 زمین تک کے ٹکڑوں کا توق بنا کر کل قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ذرا سی دنیا کے خاطر، تھوڑے سے وقت کے خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ چٹنی روٹی کھا لو، سوکھی روٹی سے زندگی گزارو، لیکن اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ خیر وہ گئے، کہا کھولو اپنا کھاتا، وہ خوش ہو گیا، اس نے کھاتا کھولا تو کہا کہ یہاں لکھو اپنے نام کے آگے حاجی۔ اس نے کہا کہ بھائی کچھ پیسے نہیں جمع کرو گے؟ کہا بھائی اس لیے آیا تھا کہ حج کر کے آیا، حاجی لکھو، پیسے دینے کی کوئی بات نہیں۔ ہمارے حضرت میرے دادا پیر منشی جی اللہ دتا رحمت اللہ علیہ نظام الدین میں رہا کرتے تھے، ایک بزرگ تھے، بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ پھر تو لوگوں کو چاہیے کہ مجھے نمازی کرے۔ ایک بار حج کر کے آیا تو حاجی کہتے، میں تو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہوں تو مجھے بھی نمازی کہنا چاہیے۔ خیر مجھے تو عرض کرنا ہے، رب کریم نے اس عبادت کے بارے میں فرمایا الصوم لی، نماز بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن اس میں شائبہ موجود ہے۔ لیکن روزہ ایسا ہے کہ روزہ رکھا ہے، گھر میں اکیلا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کھانا پینا موجود ہے، لیکن بندہ اس لیے ڈرتا ہے کہ رب کریم دیکھ رہا ہے، کھا لیتا پی لیتا، باہر نکلتا ایسے منہ بناتا جیسے 3 دن سے روزہ رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جو ہے اسی لیے الصوم لی، یہ روزہ میرے ہی لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ تو میں خود دوں گا، یا پھر یوں کہیے اجزا بِهِ، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو ایک تو رمضان میں روزے کا اہتمام کرے، روزے کو اچھی طرح گزارے، ایسا نہ ہو کہ روزہ بھی رکھا ہے اور فحش باتیں بھی کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ روزہ بھی رکھا ہے اور آنکھوں سے زنا بھی ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ روزہ بھی رکھا ہے اور زبان بے قابو ہے، جس کو جو چاہا کہہ دیا، جس پر چاہا غصہ کر دیا۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، ان ابا ہریرہ کانا واصحابہ
ان ابا ہریرہ واصحابہ کانوا، کہا کہ ابو ہریرہ اور ان کے ساتھی رمضان میں اپنے آپ کو مسجدوں میں رکھتے تھے، اس لیے کہ باہر ہوگا تو شاید جو ہے وہ کوئی گناہ ہو جائیں گے۔ کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے مسجد میں رکھتے تھے تاکہ ہم اپنے روزے کو پاک رکھ سکیں۔ اس لیے رمضان کا روزہ بھی رکھے، اگر روزہ بھی رکھتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے اور کسی کو جو چاہا کہہ بھی دیتا ہے، اپنے وقت کو ضائع بھی کرتا ہے، تو پھر روزے کا مقصد حاصل نہیں۔ دوسرا، رمضان کریم کے اندر اور رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ ارے قرآن پر رب کریم کیا دیتے ہیں؟ ایک حرف پر اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے ایک حرف پر 10 نیکی عطا فرماتے، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ لَا قُولُ أَلِفْ لَام مِيم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَام حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر ہم رمضان کے بارے میں ابھی سے نظام بنا لیں، ہمیں اس وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس وقت میں ہمیں کام کاج کرنا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اگر ہم نے نظام بنا لیا بآسانی 5-7 پارے پڑھ سکتے، ایک صفحہ پڑھ لیا کتنے حروف ہیں؟ ایک پارہ 5 پارے پڑھ لیے کتنے حروف ہیں؟ اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتے ہیں۔ رمضان میں تراویح میں قرآن کو سنیں، جبریل آتے تھے، حضور قرآن کو سنتے تھے، حضور قرآن کو سناتے تھے، تراویح میں پوری جو ہے وہ قرآن کریم کو سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نلوں پر بیٹھے ہو، حوض پر بیٹھے ہو، وضو خانے پر بیٹھے ہو اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو، رکوع کے وقت آتے ہو، نہیں اول جو ہے وہ تکبیر اولیٰ سے شریک ہو، قرآن کریم کو مکمل سنیں۔ اس کے علاوہ رمضان میں ایک کام یہ کرے کہ صدقہ خیرات دے۔ اللہ کے راستے میں حضور کے بارے میں آتا ہے کان اجود الناس، آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، اتنی بڑھتی تھی جیسے جو ہے تیز ہوا ہوتی، تیز ہوا ہر ایک کو نواز کر جاتی ہے، ایسے جو ہے وہ تیز ہوا کی طرح سخاوت بڑھ جاتی۔ صدقہ خیرات یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کتابوں میں ایک قصہ ملتا ہے، ایک بوڑھی ماں اپنے گھر کے اندر تھی اور کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتی ہے، لقمہ منہ کے قریب جاتا ہے، دروازے سے آواز آتی ہے کئی دن کا بھوکا ہوں، کئی دن کا فاقہ ہے، کھانے کو کچھ دے دو۔ اس بڑی بی نے لقمے کو اپنے منہ میں لے جانے کے بجائے دروازے پر گئی، اس فقیر کو وہ روٹی اور وہ لقمہ دے دیا۔ فقیر تو چلا گیا، اس کا بیٹا جو ہے وہ سفر میں تھا، کئی دن کا سفر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ جب بڑی بی کا بیٹا گھر آتا ہے، کئی دن کے بعد آیا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیسا سفر گزرا؟ وہ کہتا ہے اماں بات جانے دو، وہ زمانہ بڑا سخت سفر کا ہوتا تھا۔ کہا بات جانے دو، اللہ نے مجھے بچا کر تیرے سامنے بھیج دیا، یہی بہت بڑی بات ہے
کہا کیا بات ہوئی؟ کہا کہ میں چلتے چلتے ایک جنگل میں چلا گیا اور راستہ بھٹک گیا، اور جنگل میں ایک شیر میرے سامنے آ گیا، قریب تھا کہ وہ مجھے چیر دیتا، پھاڑ دیتا، لیکن اچانک ایک سفید پوش آدمی ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس نے اس شیر کو مارا اور اس درندے کو ختم کیا، اور میں بآسانی جو ہے وہ اپنے گھر چلا آیا۔ میں نے اس سفید پوش کو پکڑا اور کہا کہ تم کون ہو اور اچانک جنگل میں کیسے ظاہر ہوئے؟ اس نے کہا کہ چھوڑو، میں اس لقمے کا بدلہ ہوں کہ آج تیرا لقمہ بننے سے تجھے بچا لیا۔ ماں نے وہ تاریخ پوچھی، وہ دن معلوم کیا، اس نے وہ تاریخ اور دن بتائی، کہا کہ بیٹا یہی وہ تاریخ اور یہی وہ دن تھا جس دن میں نے اپنے منہ کا لقمہ جو ہے وہ ایک فقیر کو دیا تھا۔ اس لیے اس مہینے میں داد و دہش کرے، اللہ کے راستے میں دے، اللہ کے راستے میں لگائے، اور ہو سکے تو اس مہینے میں اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگائے۔ 3 دن ایک دفعہ لگاتے تھے، 2 دفعہ لگائے، 3 دفعہ لگائے، 4 دفعہ لگائے، اللہ جتنی توفیق دے اتنا اپنا وقت دعوت میں لگائے، اپنا وقت اچھا بنائے۔ اگر ٹھیک وقت رمضان کا گزرا، آئندہ سال پورا اچھا گزرے گا۔ اس لیے جو ہے، اور جیسی زندگی گزارتا ہے ایسی موت آتی ہے، کما تعیشون تبعثون کا تموتون، جیسی زندگی گزارے گا ایسی موت آئے گی۔ اس لیے وقت کو ضائع کرنے سے بچے، رمضان کی ابھی سے تیاری کرے۔ رمضان آیا ہے، بہت کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں دے کر جائے، سال بھر زندگی بہتر گزرے۔ جب موت آئے تو جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، جان نکل جائے اور ہم رو رہے، ہم ہنس رہے ہو اور ساری دنیا رو رہی ہو۔ جب آئے تھے ساری دنیا ہنس رہی تھی، ہم رو رہے تھے، ہم جا رہے ہو ساری دنیا رو رہی ہو، ہم ہنس رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی، رمضان سے پہلے رمضانی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔